اس لیے یہ میں نے روپ دھارا ہے کہ جب آدمی بے بس کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ دلہ بھڑوا بن جاتا ہے. میں دلہ بھڑوا تو نہیں بن سکتا جب تک زندگی ہے، لیکن روپ دھارتے ہوئے یہ پیغام ضرور پہنچانا چاہتا ہوں کہ کل کبیر والا میں پوری دنیا میں آزادی صحافت کی بات ہوئی، سینئر جونیئر کی بات ہوئی، تو اس میں جو تماشا لگایا گیا تو ہم اس تماشے کو نہ روک سکے، اور بات ہوتی رہی کہ سینئر کا احترام ہونا چاہیے. لیکن مخصوص ہمارے دوستوں نے جو میرے سے کم 20-25 سال جونیئر ہیں، تو میرا سینئر صرف امتیاز اسد بیٹھا تھا، امتیاز اسد. تو بتانے کا یہ ہے کہ مجھ جیسا آدمی وہ ان چیزوں کو، ایک مافیا پورے ملک میں، عمران خان اکیلا کیا کرے گا؟ میں کبیر والا میں مخصوص مافیا کو، نہ جانے کیا کیا مفادات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر لوگ اپنے نہ جانے کن کو نظر انداز کرتے ہوئے مافیا کو پورا کریں. ایک اور پیغام دینا چاہوں گا کہ پورے پاکستان میں نظام سسٹم اتنا درم برم ہے، ایجنسیز کام کرتی ہیں پاکستان کے لیے، اپنی اسٹیٹ کے لیے. میں ان کے لیے بھی احتجاج کر رہا ہوں کہ میں اس میں 3 ایشو سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا ایشو میں نے بتا دیا ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ آج دن پوسٹیں لگتی ہیں کہ گندم آدھا کلو زیادہ، پونا کلو زیادہ. بھائی یہ ایک سسٹم ہے. جو بات میں کر رہا ہوں، اگر آپ کی بات سمجھ میں آ جائے، غیرت مند منصبداروں کی سمجھ آ گئے کون وہ لوگ ہیں جو ایجنسی رپورٹیں اگر بھیج رہی ہے تو کیوں نہیں کام ہو رہا، کہ ایک انسپیکٹر اس کی 1000 روپے تنخواہ ہے اور وہ 40 لاکھ کی 50 لاکھ کی گاڑی میں سفر کرتا ہے. وہ پیسے کہاں سے لے رہا ہے؟ یہ تو اعلیٰ اعلان ہے. اور وہ پٹرول کہاں سے لے رہا ہے؟ اپنی سہولیت کہاں سے پوری کر رہا ہے؟ وہ تو چلتا پڑتا آپ کو دکھا رہا ہے کہ میں کرپشن کرتا ہوں. بجلی کا وہ کیا اپنا پیٹرول کا بل افورڈ کیسے کر پاتا ہے کہ اپنی پرائیویٹ گاڑیاں، سب کے سامنے سب کو معلوم ہے، لوور سے لے کر اپر تک. پھر دوسری بات کروں گا، کبھی کسی نے پوچھا، کہتے ہیں پولیس والے رشوت دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھائی کبھی پوچھا ہے کہ پولیس کا، تھانے کا SHO، منشی یا کوئی سپاہی یا حوالدار، اس کے پاس 40 لاکھ کی، 32 لاکھ کی، 40 لاکھ کی، 15 لاکھ کی گاڑی کہاں سے آئی، اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کا پیٹرول کون دیتا ہے؟ یار وہ سیدھے عام، کھلے عام. پھر بھی ایجنسیز خاموش. کیوں خاموش؟ یہ پاکستان ہے، تماشا ہے. تیسرا کہ پاکستان میں جتنے ججز ہیں، جوڈیشل ہمارے لیے قابل احترام ہے. اس کا مطلب نہیں کہ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، یہ اس لیے میں نے روپ دھارا ہے کہ میں بزدل بن چکا ہوں، لیکن غیرت میں رہتے ہوئے میرا دل آئے دن کڑتا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر میں کچھ نہیں پا رہا، میں نے 40-45 سال سے جرنلزم کر رہا ہوں، پولیٹیشین کر رہا ہوں، میں ناکاراب ہو چکا ہوں. اس لیے کرپشن کرنے والے کرپشن کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان منصبداروں سے کہ کبھی غور کیا ہے کہ ہر جگہ پر ججز اپنے گھر جاتے ہیں، ان کو گاڑیاں پرووائڈ کون کرتا ہے، ان کو پیٹرول پرووائڈ کون کرتا ہے، کس ماد میں انہیں پیٹرول دیا جاتا ہے، وہ کون سی طاقت، کون سے لوگ ہیں جو ایسے افراد کو، مخصوص ججز کو، اور چند چاہے ایک ہو، ان کو پیٹرول گاڑیاں ہفتے میں کون لے کر دیتا ہے، پھر ان کے مقاصد کیا ہوں گے، واپسی کیا ہوگی. اسی طرح کہ پنجاب پولیس، سندھ پولیس، پاکستان کی جتنی پولیس ہے، کبھی ایجنسی نے یا اعلیٰ حکام نے، غیرت مند منصبداروں نے، اگر وہ غیرت مند منصبدار بغیر کسی سیاسی تفریق امتیاز کے اگر وہ کام کرتے، بھئی فوڈ انسپیکٹروں کے پاس کروڑوں لاکھوں روپے کی گاڑیاں کہاں سے آئی؟ پولیس والوں کے پاس گاڑیاں کہاں؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کبیر والا میں اپنی مرضی سے آتے ہیں اور مرضی سے جاتے ہیں، اور گاڑیاں قیمتی ہمیں نظر آ رہی ہیں. کیا ان منصبداروں کو، اسپیشل برانچ کو معلوم نہیں ہے؟ نقطہ نظر ہے کہ ایک مافیا پاکستان میں چھا چکا ہے. اکیلا عمران خان کچھ نہیں کر پائے گا، اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ساتھ دینا پڑے گا. ہم تو تماشے دیکھ رہے ہیں، آئین بھی خطرے میں، اکانومی بھی خطرے میں. میں کچھ نہیں کر پایا. گریبان میں اب جس نے 3 پیس سوٹ پہنو، ٹائی پہنی ہو، وہ گریبان میں کیسے جھانکے گا؟ کم از کم وہ آدمی، وہ پاکستانی برادری کا ہے یا پاکستانی ہے،
وہ شیشہ دیکھ کر دیکھ لے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور میں شیشہ دیکھتے ہوئے دیکھوں کہ میری اوقات کیا اور میں بات کیا کر رہا ہوں، اور میرے کو پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، منصب دار مجھے کیوں نہیں پکڑ رہے، میں انہیں بتا دیتا ہوں۔ تو اس لیے میں نے یہ احتجاجاً یہ روپ دھارا ہے پیر محسن قریشی نے، شاید کسی کو شرم آ جائے، یعنی کہ کبیر والا میں تو پورے پاکستان کی دنیا کی بات، کبیر والا میں یہاں صحافی بہت کم ہے، 1 2 3، باقی صحافی بڑے بڑے ہیں، اور آئے دن نہ جانے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اسپیشل برانچ کو معلوم نہیں۔ پھر وہی کہوں گا کہ پولیس تھانوں میں، کبیر والا میں، ادھر ادھر جتنے بھی تھانے ہیں پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں، تنخواہیں کتنی اور ٹھاٹ باٹ کتنی، وہ تو کھلے ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم پیسہ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جنہوں نے پٹنا ہے پٹ لو۔ اسی طرح بس یہ کہوں گا کہ شاید کوئی غیرت مند منصبدار، غیرت مند محمد بن قاسم بنتے ہوئے، شاید چنگیز خان بنتے ہوئے، شاید ہلاکو خان بنتے ہوئے، ہمارے سسٹم میں مافیا کو اپنی موت، مافیا کو اپنی وجہ سے، اپنے کام سے مافیا کی موت ہو سکے۔ میں کبیر والا میں ہر 8واں 10واں آدمی مافیا میں جڑا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں، کل میں نے جو تماشا دیکھا، بعد میں بتاؤں گا، کہ پریس کلب کبیر والا کے اندر وہ رہا سلیم اللہ کلیم اللہ، کلیم اللہ سلیم اللہ، جو اپنا 2000 میں جنہوں نے میرے اخبار میں جرنلزم کیا، وہ سینئر محترم، نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا، میں اسے کہوں گا کہ وہ میں برداشت کر کے سنتا رہا، اس لیے میں یہ روپ دھارنا پڑا۔ پولیس والوں کو دیکھتا ہوں، گاڑیاں، نہ جانے کیا کیا، باقی میں نے بتا دیا سیاست میں کرپشن، لیکن ہم کچھ کر نہیں پائے۔ میں کوئی احتجاج نہیں کر پایا، آخر مجھے مجبوراً یہ روپ اپنا نیلم بھائی کا، ستم بھائی کا یہ روپ دھار کر بتانا پڑا کہ شاید کسی کو غیرت آ جائے، کسی منصبدار کو۔ اوکے، ایک پاکستانی، ایک شہری، نیلم بھائی، اللہ حافظ نیلم بھائی کا سب کو سلام۔ شاید اس نیلم بھائی کی باتیں سن کر کو غیرت مند پاکستانی آئین کو بھی بچائے اور ملک کی احکامی کو بھی چاہے۔ اکیلے عمران خان کچھ نہیں کر پائے گا جب تک ہم مل کر قوم بن کر اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جو بھی آتا ہے، جو ملک کو بچاتا ہے، ملک کی اکانومی کو بچاتا ہے، کوئی بھی ہو، ہمارا کسی شخصیات سے تعلق نہیں ہے، جو آدمی اور ایک ڈنگے کی چوٹ پر کھما کھا لکھاں ارباں پتی بن گئے اور لندن بیٹھ کو بیلجیم بیٹھا ہے، نہ جانے ہر اداروں میں بڑے بڑے لوگ کرپٹ ہو چکے ہیں، کرپٹ ہیں، لیکن ہم خاموش ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔